من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال لي يا فاطمة إني لأجد في بطني جوعا فقلت له وعزك بالله يا أبتي من الجوع فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني وأتيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وجهه يطلع له نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أترضوني أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. قال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتذرني أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتظنني أدخل معكم تحت هذا الكساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه
السلام علیک یا رسول اللہ اتجعلنی ادخل معکم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام وبعزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها بنوها فقال جبريل يا ربي أتدلني أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويكسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يرسي إلا لأجلكم محبتكم فقد أذنني أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذنني أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا حاجة تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرق فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا رب الكعبة فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه مأمون إلا فرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا
زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا، زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا، ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، وہ کون سے صدمے تھے شہر ٹوٹ گئے جس سے، وہ کون سے صدمے تھے شہر ٹوٹ گئے جس سے، ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، پرچم کا پھریرا تھا یا آس تھی زینب کی، پرچم کا پھریرا تھا یا آس تھی زینب کی، زینب کے کلیجے سے غم کیسے ہو کم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، زینب کی تو سانسوں پہ تھا نام رقم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، شام والوں پہچانو کوفے والوں پہچانو، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، کون ہے یہ بے چادر،
کربلا کی پیغمبر یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، حیدری گھرانہ ہے، فاطمی وراثت ہے، قید ہونے والی تو حافظ امامت ہے، شکر نے بلائے لی، صبر نے دعائیں دی، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، یہ ادائے سیکھی ہے مرتضیٰ کے مکتب میں، جو بھی بات علی میں تھی وہ ملے گی زینب میں، یاد کرو وہ خطبے پتھروں کے دل پگھلے، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، ہر ستم کی منزل کو موڑ کے بدل دے گی، ایک زبان سے بھائی کا انتقام لے لے گی، درباروں کو شرمایا، بازاروں کو رلوایا، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، تیری بیردائی تو حرمت رسول بنی، بالوں سے چھپا جیرا وارث بطول بنی، رات کو جنازہ ماں کا، دن میں بیٹی بے پردہ، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، بیٹے لے کے شوہر سے یہ وطن سے نکلی تھی، کیسے ابن جعفر کو اپنا منہ دکھائے گی، امتحان کی منزل ہے، جانے تیرا کیسا دل ہے، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، فاطمہ کے روضے پر پھوٹ پھوٹ کر روئی، دین کے لیے اے ماں در بدر پھری بیٹی، قبر سے جواب آیا، مرحبا میری دکھیا،
یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، چوم لی زری میں نے، ہر امید پوری ہے، جاؤ کربلا ورنہ زندگی ادھوری ہے، میری تقدیر چلو قلب شمشیر چلو، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، کون ہے یہ بے چادر کربلا کی پیغمبر، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، شام والوں پہچانو، کوفے والوں پہچانو، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرض، امام زماننا وولي امرنا، وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا
وأنيسنا ومؤنسنا الكهف الحسين وغياث مضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني إنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد. صدق مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، اور اس جملے کو سید الشہداء نے روز عاشورہ اپنے اصحاب سے نقل کیا کہ میرے جد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، اے حسین، ان قریب تم اس سرزمین پر یعنی کربلا میں شہید کیے جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ تمہارے اصحاب کا ایک گروہ ہوگا، ایک گروپ ہوگا جو شہید کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں مختلف اصحاب کی اور ان جانثاروں کی گفتگو رہی ہے۔ وہ لوگ جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کی محبت میں غرق تھے، اور عام طور سے کوشش ہے کہ ان لوگوں کا ذکر کیا جائے کہ جو مجہول القدر ہیں، یعنی جن کی قدر سے لوگ واقف نہیں ہیں، جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں جس طرح جاننا چاہیے، یعنی ان کی وہ قربانیاں ہیں کہ جسے ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک تھے جناب مفضل، امام صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کی کتاب توحید مفضل حدیث مشہور ہے، لیکن وہیں تک بات محدود ہے، حدیث مفضل تک۔ اس کے آگے ان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ اصل میں مفضل تھے کون۔ مفضل بہت بڑے فقیہ تھے اپنے زمانے کے، اور آل محمد علیہ السلام کی محبت میں غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی ایک الگ خصوصیت تھی۔ دیکھیے، ہر ایک گل کی، ہر ایک پھول کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے۔ اصحاب جو تھے گلدستے کی طرح تھے، اور ہر ایک کی ایک الگ خوشبو تھی، ایک الگ خصوصیت تھی۔ ان کی خصوصیت آپ جانتے کیا تھی؟ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جو سماج میں، جو سوسائٹی میں وہ طبقہ، وہ لیول جو بالکل بے دین کہلاتا ہے نا، جس میں ریلیجن نہیں پایا جاتا ہے، کہ جو مثلا کبوتر اڑانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ شطرنج کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، دوسری چیزیں اس طرح کے سب کام کرتے تھے، یہ لوگ اچھے خاصے بھلے لوگ تھے، یہ سب عادتیں تھیں۔ تو عام طور سے مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، اور ہم مذہبی ہیں، ہم پارسا ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں، یہ گناہگار ہے، ہم بلند ہیں، یہ نیچا ہے، ہم جنتی ہیں، وہ جہنمی ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح مذہبی لوگ عام طور سے دیکھتے ہیں، دوسرے کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، ہمارے تقویٰ ہے۔ دیکھو، مفضل کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ان سب کو ساتھ میں لے کے چلتے تھے، ان کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے تاکہ ان کو مسلسل تھوڑا 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 دین کے بارے میں بتاتے رہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو گائیڈ کریں۔ یہ بہت اچھا انداز ہے تبلیغ کا، دیکھیے۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ جو ظاہر سی مفضل بڑے فقیہ بھی تھے، ساتھ میں فقیہ تھے، بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، تو بہت سارے جو دوسرے ان کے کنٹمپریریز تھے،
ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی. جو ان کے معاصر تھے, جو کنٹمپریز تھے, ہم عصر تھے, فقہا, وہ بھی علماء, وہ بھی اچھے لوگ, ایسا نہیں بولتے وہ خراب ہو, اور بڑے بڑے لوگ تھے, یعنی جیسے زرارہ تھے, جیسے ابو بصیر تھے, یہ سب بڑے لوگ تھے, چھوٹے نہیں تھے, اور مفضل بھی بڑے تھے. لیکن اب کیا ہوتا ہے نا, انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کی گفتگو ہوگی, کہ ایک تھوڑی سی ایک چیز آتی ہے جس کو کہتے ہیں حسد, ایک جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے کبھی کبھی, کہ یہ سب ان کو ساتھ, یا ہو سکتا ہے دوسرا ریزن بھی, ہم یہ نہیں بولتے کہ یہی فیکٹر ہے, لیکن بہرحال ان لوگوں نے مل کے, جتنے وہاں کے فقہا تھے نا, انہوں نے مل کے ایک کام کیا. انہوں نے امام صادق علیہ السلام کو ایک خط لکھا, اور وہ خط یہ لکھا کہ یہ مفضل کو آپ اتنا وہ کرتے ہیں, اتنا احترام کرتے ہیں, اتنے یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور ان کی کمپنی دیکھیے کس کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اس سے ہمارا نام خراب ہوتا ہے, ہمارے دین کا نام خراب ہوتا ہے, ہم فقہا کا نام خراب ہوتا ہے, ہم علماء کا نام خراب ہوتا ہے. لہٰذا آپ ان کی سرزنش کریے, ان کو ریپریمینڈ کریے, ڈانٹیے, اور جو بھی مثلا اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں. انہوں نے امام صادق علیہ السلام کو خط لکھا. امام صادق علیہ السلام کو خط ملا, امام نے پڑھا خط کو, اس کے بعد پھر ایک قلم اٹھایا اور جواب لکھا, خود ہی تحریر فرمایا. حدیث میں لکھا ہے, ہم نے خود پڑھا حدیث, کہ امام نے خود یہ جواب لکھنا خود شروع کیا اپنے ہاتھوں سے, اور امام نے خط لکھا. خط لکھنے کے بعد اس کو سیل کر دیا. سیل کرنے کے بعد امام نے ایک جو اپنا قاصد تھا اس سے کہا کہ یہ خط لے جانا, اور وہاں جتنے بڑے فقہا تھے جنہوں نے یہ خط لکھا تھا وہ سب کو جمع کرنا, اور ان سے کہنا کہ صادق آل محمد علیہ السلام نے یہ خط دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اجازت کھولنے کی نہیں ہے, اسے آپ کو کھولنا ہے, یہ خط لے جا کے کسے دینا ہے, مفضل کو دینا ہے, اور مفضل کو آپ کے سامنے یہ خط کھولنا ہے, آپ کے سامنے. یہ لوگ خوش ہوئے کہ اب تو مفضل کی اس میں تگڑی سرزنش ہوگی, تگڑی پٹائی ہوئی ہوگی, اور خوب یعنی مثلا یہ ہوا ہوگا, اور سب جتنے تھے, اور اس میں نام بھی دیا ہوا ہے, زرارہ بھی تھے, اور سب بڑے بڑے لوگ تھے, چھوٹا کوئی نہیں تھا اس میں, سب فقہا تھے اپنے زمانے کے, بڑے لوگ تھے. اچھا فرق یہی ہوتا ہے دیکھیے, کیونکہ امام معصوم ہے نا, امام جانتے ہیں, تو امام نے بہرحال ان لوگوں نے جا کے دیا خط, مفضل کے دروازے پر گئے, مفضل کا ٹھیک ہے, اہلاً سہلاً, جو بھی بٹھایا بیٹھا جیسے ہوتا ہے دستور. اس کے بعد انہوں نے سب کے سامنے خط کھولا. خط کھولنے کے بعد مفضل نے پڑھنا شروع کیا. خط لکھا تھا من بسم اللہ الرحمن الرحیم من جعفر ابن محمد, اس طرح, اور الی مفضل ابن عمر, اے مفضل, جو بھی احوال پرسی پہلے, اس کے بعد مفضل, ہمیں کچھ چیزوں کی بہت شدید ضرورت ہے. یہ خط کا جملہ تھا, ہمیں کچھ چیزوں کی, مفہوم ہم بتا رہے ہیں, ایک دم ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ, ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے, تم جو تمہارے دوست ہیں جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو, ان سے کہو کہ ان ضرورتوں کو پورا کریں. مفضل نے کہا کہ پڑھا خط, بھائی یہ امام کا خط ہے, یہی اسی خط کو تم لوگ لے کر آئے نا, تو ہاں یہی خط ہے, کہیں امام نے لکھا ہے, ٹھیک ہے اوکے. اب وہ لوگ اب بولے تو کیا بولے, امام کو ضرورت ہے مدینے میں, امام کوفے میں مفضل کو خط لکھ رہے ہیں, اور یہ دوست جن کے بارے میں انہوں نے کمپلینٹ کیا تھا, امام کہہ رہے ہیں ان دوستوں سے کہو کہ میری ان ضرورتوں کو پورا کریں, جو بھی ضرورت یعنی حاجات ہوگی اس زمانے میں, جس کے لیے مثلا غریب فقراء جس کی مدد کرنا ہوگا, جو بھی ہے. بہرحال وہ پیسے کی بات تھی, تو فوراً مفضل نے کہا کہ بھائی یہ ابھی امام کا یہ کام ہے, تو یہ مجھے فوراً کرنا ہے. تو وہ لوگ بولے اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں. مفضل نے کہا ایسے کیسے جاؤ گے بھائی, آپ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے گھر پر, میں ایسے کیسے آپ کو جانے دوں گا, آپ بیٹھیے ناشتہ کریے. سب کو بٹھایا, اور خادم سے کہا بھائی ناشتے کا انتظام کرو, اور ایک خادم جو ہے وہ ناشتے کے انتظام میں لگ گیا, اور دوسرے خادم سے کہا کہ بھائی وہ جتنے ہمارے دوست ہیں نا, کبوتر اڑانے والے اور کھیلنے والے, لوڈو کھیلنے والے, ان سب کو بلاؤ جلدی سے. تو سب کو بلایا گیا, کہا مفضل بلا رہے ہیں, فوراً سب آ گئے.
کہ مفضل نے بلایا. آئے سب, اور جی آقا آپ نے یاد کیا؟ کہا امام صادق اسلام کا خطا ہے اور ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, اب کتنی دیر میں تم لوگ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہو؟ تو کسی نے کہا بس آقا میں گیا اور آیا, کسی نے کہا بس ابھی آیا, بس گئے اور فوراً جتنا ان کے پاس ہو سکتا تھا, جتنی امام نے چیز بتائی تھی اس سے زیادہ لے کر وہ آ گئے فوراً, اور کہا بھائی یہ امام کو جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو گئی ہے. اب یہ سب بیٹھے تنگ ہیں, کیونکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے نا کہ ان سب چیزوں میں بہت اچھے اچھے مذہبی لوگ بھی تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اگر کوئی بولے بھائی مانگ رہے ہیں کوئی چیز تو بولے اچھا دیکھیں گے اگر ہوگا کچھ, جیسے ہم لوگ عام طور سے کرتے ہیں کہ بھائی اگر کچھ سہم امام ہوگا تو دے دیں گے, اگر کچھ سہم سادات ہوگا تو دے دیں گے, ورنہ اپنی جیب سے کچھ نہیں نکلتا. یعنی دینا امام کو اور امام کا ہی پیسہ دینا ہے, اپنی جیب سے جلدی نہیں نکلتا ہے. تو یہ لوگ نہیں, اپنا جو بھی تھا لا کے دے دیا, بس یہ ہے کافی ہے. یہ سب بیٹھے ایک دم دنگ رہ گئے. اس کے بعد مفضل نے سب پیسہ جمع کیا, کہا یہ انشاءاللہ امام صادق اسلام کو بھیجا دیتے ہیں. پھر ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو آپ کے نماز اور روزے کی ضرورت ہے؟ یعنی صرف یہ ہم لوگ عام طور سے مذہبی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا تقوی, ہماری پرہیزگاری, اور پھر اس کی روشنی میں باقی سب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, سب یہ سب وہ. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اپروچ چینج ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو ساتھ میں ان لوگوں کو لے کے چلنا چاہیے کہ جو لوگ سوسائٹی میں عام طور سے مذہبی طبقہ نہیں ہے, وہ ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں, ان کی ایک الگ دنیا ہے. تو ہم کو ان کو دین کی طرف لانا ہے. جب تک ہم ان سے دوستی کریں گے نہیں اس وقت دین کی طرف لائیں کیسے؟ البتہ ان سے متاثر نہیں ہونا ہے. دیکھیے مومن کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو افیکٹ کرتا, خود افیکٹڈ نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو متاثر کرتا, خود متاثر نہیں ہوتا, خود افیکٹڈ نہیں ہوتا. یہ مومن کی علامت ہے. تو جب ہم تبلیغ کریں تو تبلیغ اس طرح کریں, اس انداز میں کریں. اور تبلیغ کا مطلب ہی یہی ہے کہ پیغام ان لوگوں کو پہنچاؤ جو مذہبی افراد نہیں ہیں. عام طور سے ہم جو لوگ ہوتے ہیں, جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں, ان کا اپروچ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بے دین ہے, اگر اس میں کچھ غلط عادتیں ہوتی ہیں, اس کو بائیکاٹ کرو, اس کو الگ کرو. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ان سے دوستی کریے. بہرحال ایک چیز تو ہے, کم سے کم وہ عقیدہ تو اس کے پاس کچھ تو ہے نا, اور میجر پرابلمز تو نہیں ہے. بہرحال تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. اب آتے ہیں اصل حدیث کی طرف, جو کل ابھی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام فرماتے ہیں اصول الکفر ثلاثہ. لیکن اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے اور اس پہ روشنی ڈالنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک گزارش یہ ہے, مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید رضا حیدر صاحب ابن سید ذوالفقار حیدر رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ مولانا موصوف جو تھے جن کا انتقال ہوا, بہت ہی خوش مزاج تھے, معلم تھے, مدرس تھے حوزہ علمیہ انوار العلوم میں, اور مزاج کے بڑے اچھے تھے. بہرحال اللہ غریق رحمت کرے انشاءاللہ. تو گفتگو یہ تھی کہ اصول الکفر ثلاثہ, کفر کی 3 جڑیں ہوتی ہیں. کل ایک کا ذکر تھا حرص, انشاءاللہ آج دوسرا کریں گے. لیکن حرص کے متعلق کل پوری باتیں ہوئی, خالی 2-3 حدیثیں جلدی بول کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آج کے موضوع پہ آ جاتے ہیں. تو حرص کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منہومان لا یشبعان, 2 بھوکے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ایک طالب العلم اور دوسرا طالب المال. ایک جو طالب علم ہوتا ہے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ایکچوئل جو طالب علم ہوتا ہے نا, وہ کبھی مطمئن ہوتا ہے نہیں کہ مجھے کافی علم ہو گیا. ایکچوئل جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نالج کا. اور دوسرا طالب مال,
اس کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، چاہے جتنا مال حاصل کرے، تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور اسی لیے قرآن نے کس کا ذکر کیا؟ قارون کی دولت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن نے کیا ذکر کیا؟ سورہ قصص کی آخری آیتیں ہیں، آپ پڑھیے گا ضرور، ترجمہ پڑھیے گا لیکن پڑھیے گا ضرور۔ سورہ قصص ہے، سورہ نمبر 28 ہے قرآن کا، اس میں قارون کا ذکر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک پروورب یوز کرتے ہیں، قارون کی دولت تھوڑی ہے، تو یہ قارون کی دولت تھی۔ قارون بہت ہی فقیر تھا، بہت ہی اس میں کچھ نہیں تھا، اور یہ حضرت موسیٰ سے دعا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ اس کے خالہ بھائی تھے، کزن تھے، تو حضرت موسیٰ سے دعا کرتا تھا، موسیٰ دعا کریے دعا کریے۔ بہرحال حضرت موسیٰ کہتے ہیں بھائی جس حالت میں تمہارے لیے بہتر ہے، کہا نہیں تھوڑا مال وال تو ہونا چاہیے نا، مال کے بغیر کیسے چلے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے دعا کیا، اللہ نے دعا مستجاب کر دی، اتنا مال دیا اتنا مال دیا، اب یہ جو ہے اپنے آپے کے باہر ہو گئے۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے خالی خزانے کی جو چابیاں تھیں نا وہ 70 اونٹوں پر چلتی تھیں، خالی لاکر کی کیز۔ اور 70 اونٹ سمجھتے ہیں نا آپ، مطلب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے 70 اونٹ آج کے زمانے میں اگر آپ پکڑے تو تقریباً جو ہے وہ 2 20 فٹ کا کنٹینر ہوگا تو بھر جائے گا۔ وہ 20 فٹ کا کنٹینر ہوتا ہے نا، تو وہ خالی چابیوں سے بھرے گا۔ ہاں، خزانے کی چابیاں، خزانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، خالی چابیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ چھوٹے اونٹ نہیں، قرآن کہتا ہے بلکہ بڑے بڑے اونٹ۔ تو ہو سکتا ہے کہ کنٹینر کی سائز ہم کو بدلنا پڑے گا، 20 سے اس کو 40 فٹ کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ بڑے بڑے اونٹ، اور اس میں یہ چابیاں چلتی تھی 70 اونٹوں پر، 70 اونٹوں پر۔ اب یہ ظاہر سی بات، اس میں اتنی دولت، اس کا دماغ تو خراب ہو گئی، کیونکہ دولت ایسی چیز ہوتی ہے اچھے اچھوں کو آپے میں رکھتی ہے۔ بہرحال اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اللہ نے تم کو دولت دی، اس کے خمس نکالو، زکوٰۃ نکالو، یعنی اللہ کا جو حق ہے نکالو۔ اس نے کہا یہ میری کمائی، قرآن کہتا ہے، اس نے کہا میری کمائی ہے، قد اوتیتہ علی علم من عندی، یہ میں نے کمایا ہے، اللہ میں نے کمایا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی نام ریفیوز کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا تھوڑا تو چلو، زیادہ نہیں، کہا نہیں۔ اچھا وہ سوچنے گا حضرت موسیٰ تو مثلا یہ گلے کی ہڈی بن گئے، ان کا کچھ کرنا چاہیے، بھائی کیا کرے؟ تو اس نے ایک بدکار عورت سے کہا کہ وہ ایک کام کرے گی، بدکار عورت جو بہت ہی خراب جس کا پروفیشن ہوتا ہے وہ عورت، اس سے کہا ایک کام کرے گی۔ کہا جب موسیٰ بازار میں تبلیغ کرے تو کھڑی ہو کے کہہ دینا کہ بھائی موسیٰ نے یہ غلط کام مجھ سے کیا، یہ موسیٰ یہ تبلیغ کیا کر رہے ہو بھائی، تم تو اس طرح کے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا اتنے پیسے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے بازار میں تبلیغ کرنے کے لیے، یہ آ گئی، قارون نے اشارہ کیا، وہ کچھ بول نہیں رہی، تو قارون نے کہا موسیٰ، قارون خود کہنے لگا، کزن ہے ان کا، فرسٹ کزن ہے، کہنے لگا موسیٰ تم تبلیغ کیا کر رہے ہو، تو اپنا کیریکٹر تو دیکھو، یہ دیکھو یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، سنو۔ مینس قارون سوچا شاید وہ نروس ہو گئی اس لیے نہیں بول پا رہی ہے۔ عورت سے کہا بولو کیا ہے، تو اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ تو کہا موسیٰ نے تمہارے سے کوئی غلط کام؟ موسیٰ نہیں قطعاً نہیں۔ قارون آ رہے تم بہت غصہ ہو قارون۔ تو اس عورت نے پلٹ کے قارون کو غصہ کیا، قارون میں کام کی بری ضرور ہوں لیکن تیری طرح نیچ نہیں ہوگا اللہ کے نبی کی طرف تہمت لگاؤں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی اللہ کے نبی کی طرف تہمت لگاتا ہے وہ نیچ ہوتا ہے۔ واضح ہے نا آپ کے لیے؟ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد اور تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ بہرحال قارون کا تو آپ انجام جانتے نا، لوگ اس کی دولت کو دیکھنے لگے کہ ارے کتنی دولت ہے، کاش ہمارے پاس ایسی دولت ہوتی، یعنی یہ سوچنے لگے۔ بہرحال پھر اللہ نے قارون کو اسی دولت کے اندر غرق کر دیا، اسی دولت کے اندر وہ ڈوب کے یعنی غرق ہو کے ختم ہو گیا، مر گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ کل تک جو تمنا کرتے تھے کہ قارون کے ایسے ہوں، وہ دوسرے دن سوچنے لگے نہیں اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے تھوڑا بہت دیا، اللہ کا احسان ہے۔ تو ہوتا بھی یہی ہے انشاءاللہ، جو مومنین آج سوچ رہے ہیں کہ اگر کاش ہمارے پاس یہ ہوتا، کل انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ نہیں، جو اللہ نے نہیں دیا وہی بہتر تھا۔ بہرحال تو اس لیے ضروری ہے۔ اب اس میں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ انسان یعنی علاج کیا ہے اس کا، حرص کو کیسے آدمی دور کرے، یعنی یہ لالچ کی جو بیماری ہے اس کو کیسے دور کرے۔
تو کسی نے امام سے سوال کیا کہ اس کا سولوشن کیا ہے. یعنی کہ سوال کرنے والا کون ہے؟ ابو بصیر. ابو بصیر فقیہ ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, اور انہوں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے. امام نے جواب میں فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے, سب سے پہلی چیز فذکر الموت, موت کو یاد کرو ہمیشہ. اگر موت یاد رہے گی نا تو کبھی لالچ نہیں ہوگے. اور یاد کرو کہ قبر میں تم اکیلے رہو. ہم بہت جلدی حدیث پڑھ رہے ہیں. قبر میں تم اکیلے رہو گے, کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا, بالکل تن و تنہا رہو گے, کوئی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ, یاد رکھنا. اور وَسَيَلَانَ عَيْنَيْكَ عَلَى خَدَّيْكَ, آپ جانتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور جب اس کی باڈی ڈیکے ہونے لگتی ہے نا, تو سب سے پہلی چیز جو باڈی کی نکلتی ہے وہ آنکھ ہوتی ہے. یہ سب سے پہلی چیز باہر آتی ہے. تو یہ آنکھ, امام فرماتے ہیں یاد کرو جو تمہاری آنکھ رول ہو کے آئے گی تمہارے چیکس پر, انسان کو اس ٹائم احساس ہوگا. ہاں, یہ مت سمجھے کہ اس ٹائم ہم تو نہیں رہیں گے تو کیا ہے پتہ نہیں چلے گا. نہیں, انسان کو احساس ہوگا, کیونکہ روح تو ہے نا, روح ہے تو انسان کو احساس ہوگا. یہ آئی بالز ہے نا, یہ رول ہو کے ادھر یہاں آ جائیں گے. یہاں کی جو وائٹنس آپ کو دکھ رہی نا, یہ سب نکل کے باہر آنا شروع ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں وَسَيَلَانَ عَيْنَيْكَ عَلَى خَدَّيْكَ, اور پھر اس کے بعد ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں. ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ گوشت بچتا ہے. تو امام فرماتے ہیں وَأَكْلُ الدُّودِ مِنْ لَحْمِكَ, کیڑے مکوڑے قبر میں آ کے, اور چوہے کیڑے مکوڑے جو بھی سب چیزیں آ کے گوشت کھانا شروع ہے. آج یہاں دیکھیں مثال دیتے ہیں آپ کو چھوٹی سی, کہ اگر ہم سو رہے ہیں اور اگر ایک مچھر آ کے کاٹ لیتا ہے, ایک چیونٹی اگر نیند میں کاٹ لیتی ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا مچھر کیا ہے کیسے ہے, اور کوشش کرتے ہیں اس کا علاج کیا کرے رات کو. وہاں احساس ہوگا لیکن کر کچھ نہیں سکتے ہیں. احساس ہوگا لیکن کر کچھ نہیں سکتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی زندگی محمد اور آل محمد کی راہ میں خرچ کی ہے. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں, ابھی بھی چیز یوٹیوب پہ موجود ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ سیریا میں اپرائزنگ شروع ہوئی تو اس میں شام میں سیریا میں تو جو وہابی تھے, وہ وہابی تو آپ جانتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ حجر ابن عدی جن کا ہم نے ذکر کیا تھا, حجر ابن عدی کی قبر کھود کے لے جائیں کیونکہ یہ زیارت گاہ ہے, تو ان کی قبر کھودیں گے اور حجر کی لاش یہاں سے نکال لیں گے. جن لوگوں نے قبر کھودی وہ دشمن تھے, انہوں نے دیکھا حجر کی باڈی ویسے کی ویسی فریش تھی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. حجر کا واقعہ کتنا پرانا, 1000 سال, باڈی ایک دم فریش. جبکہ آپ جانتے ہیں یہاں قبرستان میں اگر کسی کو بھی آپ کو اگر دفنانا ہے تو کیا کہتے ہیں, بھائی آپ کو کوئی ہے یا مدفون ہے, ہاں, تو اس کی باڈی یعنی وہ قبر کو کھودتے ہیں, جب تک پوری ڈی کے صرف ہڈیاں بچی رہتی ہیں, کچھ تھوڑی بہت ہڈیاں دکھتی ہیں, اسی میں دوسری قبر کو ڈالتے ہیں. لیکن وہ لوگ حجر جیسے لوگ, جیسے شیخ صدوق کے بارے میں یہی تھا, شیخ صدوق کی پوری باڈی ایک دم فریش تھی, ایک دم فریش. جب سیلاب آیا تہران میں اور پھر ان کی قبر پانی بھر گیا, تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کی باڈی نکالیں, ایک دم فریش تھی باڈی آفٹر 1000 ایئرس. یعنی شیخ صدوق کا انتقال کب ہوا؟ 381 ہجری میں. 381 ہجری میں, یعنی حجر میں حدیث 1000 سال نہیں, 1400 سال بعد, اور شیخ صدوق 1000 سال, لیکن باڈی ویسی ویسی فریش تھی. بہرحال تو یہاں امام فرماتے ہیں یہ سب یاد کرو, وَأَكْلُ الدُّودِ مِنْ لَحْمِكَ, اور جو کیڑے مکوڑے نا یہ تمہارے گوشت و پوست کو کھائیں گے. وَبَلَاكَ, اور تمہاری باڈی نا ڈیکے ہوگی, پوری ڈیکے ہوتی جائے گی, گلتی جائے گی, ختم ہوتی جائے گی. وَإِنْقِطَاعَكَ عَنِ الدُّنْيَا, اور تم دنیا سے ٹوٹل کٹ آف ہو جاؤ گے, کوئی تمہارا تعلق کوئی ربط نہیں ہوگا. فَإِنَّ ذَلِكَ يَحُثُّكَ عَلَى الْعَمَلِ, اگر تم صرف اس کو یاد کرتے رہو نا روزانہ مسلسل, تو یہ چیز ہے نا تمہیں عمل کی طرف یعنی آخرت کی طرف ایگزورٹ کرے گا. آخرت کے لیے عمل کرتے رہو, دنیا کے لیے نہیں. وَيَرْدُكَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا, اور یہ چیز تم کو دنیا کے بارے میں لالچی ہونے سے روکے گی, دور کرے گی. ہاں, ہرس کن چیزوں میں الاؤڈ ہے؟ 3 چیزوں میں الاؤڈ ہے. ایک تو آخرت کے درجات میں ہم آگے بڑھیں, اس میں لالچی ہونا چاہیے کہ جتنا ہو سکے آگے بڑھیں, اور اس میں ایک دوسرے سے لالچ بھی, کمپیٹ بھی کرنا چاہیے.
کہ بھائی اگر وہ یہ کر رہا ہے تو ہم یہ کریں, وہ یہ کر رہا ہے تو ہم یہ اور بہتر بنے, اور بلکہ بہتر یہ کہ خود روزانہ کوشش کرے اپنے آپ کو بہتر بنائے. اور دوسری چیز کیا ہے جو امام فرماتے ہیں, دوسری چیز میں گریڈ جس میں الاؤڈ ہے, لالچ جس میں جائز ہے, وہ فقہ میں, نالج میں الاؤڈ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھ سکے, جتنا زیادہ فقیہ یعنی فقہ میں لالچی ہو, علم میں لالچی ہو, اتنا کم ہے, جتنا زیادہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ واجبات اور عمل کی دنیا میں, واجبات پر عمل کرنے میں جتنا زیادہ آدمی حریص ہو, اس میں لالچی ہونا چاہیے. اور بالخصوص قائم ہے دوسروں کی ہدایت میں, دوسروں کو گائیڈ کرنے میں, کیونکہ اس سے بڑی اور بہتر چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. تمام عبادتوں سے افضل یہ ہے دوسروں کی ہدایت کرنا, دوسروں کو گائیڈ کرنا. البتہ دوسروں کو گائیڈ کرنے سے پہلے آدمی خود کو سدھارے, پھر اس کے بعد دوسروں کو گائیڈ کرے. لیکن بہترین, اس سے بہتر کوئی دنیا میں عمل ہے ہی نہیں. یعنی ٹیچر بننا, مقرر بننا, لوگوں کو گائیڈ کرنا, لوگوں کو راستہ میں. اس میں علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ, اس میں وہ بحار الانوار میں والیوم 2 میں چیپٹر لے کر آئے. چیپٹر پہلا ہے لیکن والیوم 2 کا کیونکہ ایک ہی کتاب ہے, اس میں چیپٹر نمبر 8 ہے. چیپٹر نمبر 8 اس میں لکھا ہے ثواب التعلیم والہدایہ, چیپٹر کا نام ہے. تعلیم یعنی لوگوں کو پڑھانے کا اور لوگوں کو گائیڈ کرنے کا کیا ثواب ہے. اس میں اللہ مجلسی 100 سے زیادہ حدیثیں لے کر آئے, اور ایک ایک حدیث اگر آپ پڑھیں گے نا, اس میں کتنا ثواب ہے کہ انسان کی عقل کام نہیں کرے. اس لیے یہ سب سے اچھی چیز ہے, اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس میں جتنا لالچی ہو اتنا کم, جتنا لوگوں کو پڑھا سکے اتنا پڑھائیں, جتنا ہدایت کر سکے اتنا ہدایت کریں. لیکن دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اتنا بنا تو ہماری دنیا بن جائے گی, اتنا پیسہ ملے گا, اتنا نام ہوگا, اتنا شہرت, وہ سب نہیں. ہاں اگر وہ سب نیت میں آ گئے تو پھر گئے, پھر تو کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ سب چیزیں تھیں جو خود ایک الگ موضوع انشاءاللہ اللہ نے کبھی توفیق دی تو اس پہ ڈیل کریں گے کہ ٹیچنگ کا اور گائیڈنس کا کتنا ثواب ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد دوسری جڑ جو ہوتی ہے, دوسری جڑ جو آج کا موضوع ہے مین, وہ ہے تکبر, وہ ہے استکبار. یعنی استکبار, تکبر یعنی ایروگنس, یعنی پرائیڈ, کنسیٹ. ایروگنس کیا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا. انا خیر منہ کی منزل جو ابلیس نے کہا تھا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے تمام ملائکہ سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا, اس نے انکار کیا, ابا نے اس نے انکار کیا. وَاسْتَكْبَرَ, اور واو یہ بتا رہا ہے علت کیا ہے, تعلیل. کیوں اس نے انکار کیا؟ کیونکہ اس میں تکبر تھا, احساس, ایروگنس تھا, پرائیڈ تھی. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور اس تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا, دین کے دائرے سے باہر ہو گیا, اللہ کی بارگاہ سے باہر ہو گیا. اللہ نے کہا نکل جا ادھر سے, اِنَّكَ رَجِيمٌ, تو نکل جا, تو مردود ہے. رجیم یعنی تجھ پر لعنت ہے اللہ کی. یعنی عجیب ہے. انشاءاللہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کریں. آپ دیکھیں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خطبہ دیا ہے, خطبہ نمبر 190 ہے, عجیب غریب خطبہ ہے. لیکن اس خطبے سے پہلے آپ دیکھیے کہ قرآن کریم یہ یعنی امام فرماتے ہیں, مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں, ایاک والکبر, مولا کائنات غرور حکم میں فرماتے ہیں دیکھو تکبر سے دور رہو, فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ وَأَلْهَمُ الْعُيُوبِ وَهُوَ حِلْيَةُ إِبْلِيسِ. کیونکہ یہ کبر, یہ تکبر, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اعظم الذنوب, گناہوں میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. وَأَلْهَمُ الْعُيُوبِ, اور یہ وہ عیب ہے, یہ وہ ڈیفیکٹ ہے, انسان کی وہ ڈیفیکٹ ہے جو اس کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائے گی. تکلیف اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آپ سوچیں گے اس دنیا میں کیسے تکلیف پہنچائے گی؟ اس دنیا میں اس طرح کہ دنیا یعنی انسان کا مزاج یہ ہے, تمام انسان کا, کہ وہ اس آدمی سے چڑھتا ہے کہ جس میں تکبر پایا جاتا ہے. تو اکثریت اس آدمی سے چڑھے گی. اگرچہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی متکبر ہو اس کی خوشامد کے لیے اس کے منہ پہ اس کی تعریف کریں اور کچھ چیزیں دنیا کی حاصل کرنے کے لیے کہیں سر جناب آپ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں جناب, آپ کی بات ہی الگ ہے, اسے منہ پہ جناب جناب کریں گے اور باہر نکلیں گے تو اس میں بہرحال یعنی اس کو برا بھلا کہیں گے. واضح نا.
کیونکہ لوگ سب سے زیادہ نفرت اس آدمی سے کرتے ہیں جو ہمیشہ جب گفتگو کرے گا تو کہے گا دیکھو تم کو دیکھنا ہے، ایک مومن کو دیکھنا ہے، مجھے دیکھو، یہ کام کس نے کیا؟ یہ میں نے کیا، یہ کام کس نے کیا؟ جیسے فضل ابن ربیع نے مسجد بنا دی اور اس میں لکھ دیا کہ اسسہ فضل ابن ربیع، ہارون کا منسٹر تھا فضل ابن ربیع، بولول آیا دیکھا لکھا ہے اسسہ فضل ابن ربیع، یعنی اس مسجد کو بنایا کس نے؟ فضل ابن ربیع نے بنایا. فوراً بولول نے مٹا دیا، لکھ دیا اسسہ بولول نے بنایا. فضل ابن ربیع کو کسی نے خبر نہیں، منسٹر تھا، بہرحال منسٹر تھا، اور منسٹر کی آپ ٹھاٹ باٹ سمجھتے ہیں نا، اس کو پتا چلا بولول یہ کیا کیا تم نے، کیوں ایسا کیا؟ کہا تو نے یہ مسجد بنائی اپنے لیے اللہ کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے بنائے تو ٹھیک ہے، کوئی بھی بنائے، تیرا نام اور میرا نام سے کیا کرنا ہے؟ واضح نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو فضل بہرحال یعنی پیسے تو میں نے دیے، زمین تو میں نے دی، تو اس لیے میرا نام، یعنی تو اپنے نام کے لیے کر رہا ہے تاکہ تیرا نام ہو، تو پھر تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے. تو یہ مت کہ اللہ کے لیے، اگر تو کہہ رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ پتہ چلے کہ تو نے کہا تو ٹھیک ہے میں پھر سے تیرا نام لکھ دیتا ہوں کہ یہ مسجد فضل ابن ربیع نے بنائی ہے اور یہ اپنے نام کے لیے بنائی ہے، تو تم لوگ فضل ابن ربیع کو یاد کرو. تو صحیح، میرا مقصد وہ نہیں ہے. پھر بولول نے کہا جو ہم لوگ کی زبان میں نہ تمہاری نہ میری، ٹھیک ہے، بیچ کی بات رکھ دیتے، ٹھیک ہے، مٹا دیا، اپنا نام ہی مٹا دیا، اس کا بھی مٹا دیا، لکھ دیا کہ لکھو ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یعنی اس کا نام فضل ابن ربیع تھا، تو اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کے رب سے ہے، یہ میرے پروردگار فضل سے ہے، تو فضل سے ہو گیا ختم. تو میں نے اب اس کے بعد یہ سلسلہ ایسا چلا کہ آج تک چلا رہا ہے کہ ہر مسجد میں لکھا رہتا ہے، بلکہ لوگ اپنے دکانوں میں آفس میں سب ھذا من فضل ربی، یہ بولول کا کام تھا. دیکھیے جب فقیہ اہل بیت ہوتا ہے نا آدمی، تو کتنا وہ اس طرح انسان کے بیسک نیچر کو ایڈریس کرتا ہے اور اس کو چینج کرتا ہے. تو یا امام فرماتے ہیں الم العیوب، الم یعنی سب سے دردناک، الم یعنی درد، الم الف سے علم، ہاں عین سے نہیں، علم سے علم جو اٹھاتے ہیں وہ علم، جو الف سے جب لکھتے ہیں علم یعنی درد، الم یعنی سب سے دردناک، عیوب یعنی ڈیفیکٹ، سب سے دردناک ڈیفیکٹ یہ ہے. اور آخرت میں تو خیر اس کا انجام وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وَهُوَ حِلْيَةُ ابلیس، اور یہ ابلیس کا حلیہ، ابلیس کا لباس ہے تکبر. ابلیس ایون اللہ کی بارگاہ میں جب نکالا گیا، اللہ نے اسے کہا نا اِنَّكَ رَجِيمٌ اُخْرُجْ مِنْهَا، جا ادھر سے نکل، تو اس کے بعد کم سے کم اس کو سوری بولنا چاہیے تھا، تو بھی نہیں بولا. اچھا یہاں ایک پوائنٹ بولنا بہت ضروری ہے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اخلاق کیوں ضروری ہے، کیونکہ بہت بار انسان کے پاس معرفت تو ہوتی ہے لیکن اخلاق نہیں ہونے کی وجہ سے وہ معرفت اس کی بیکار ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں ہوتی ہے. اب مثال آپ کو دے دیتے ہیں اور ابلیس کی مثال دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری مثال بھی آپ دیکھ لیجیے بہت جلدی. ابلیس کی مثال آپ جانتے ہیں، ابلیس اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور مولا کائنات فرماتے ہیں ابلیس نے مولا کائنات فرماتے ہیں، ہمارے الفاظ نہیں ہیں، 6000 سال عبادت کی، اور یہ نہیں معلوم، مولا یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں، کیونکہ اگر مولا فرماتے کہ اس دنیا نے اس زمانے کی عبادت تھی، تو مولا فرماتے ہیں یہ نہیں معلوم کہ اس دنیا کے سال تھے یا اس دنیا کے سال تھے. 6000 سال، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کا کیلکولیشن کیا ہے، بتائیں گے آپ؟ بتائیں، وہ عقل شاید کام نہیں کرے ہم لوگ کی، کیونکہ اس دنیا کی زندگی پوری اس دنیا کا ایک لمحہ ہے، اس دنیا کی زندگی اس دنیا کا ایک سیکنڈ ہے. اس دنیا کے اعتبار سے اگر کیلکولیٹ کریں گے تو 6000 سال ابلیس نے اللہ کی عبادت کی. خیر وہ تو جانے دیجئے، اب اس دنیا کا اگر پکڑ لیں 6000 سال، یعنی اسلام کو ابھی کتنے سال ہوئے؟ 1400 سال، ہجرت کو ہوئے 1400 سال، ٹوٹل 1500 سال. ہماری زندگی کو کتنے سال ہوئے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ ہوئے نہیں. جو ینگسٹرز ہیں 20 سال، 25 سال، اس سے زیادہ ہوئے نہیں. اور تھوڑی بات میں ہم تھک گئے، بوڑھے ہو گئے، ہاں تھوڑی بات میں ہم
تھک گئے کہ بہت ہو گئے. ابلیس 6000 سال, لیکن ایک خصلت اس میں ایسی تھی, ایک برائی تھی جو اس کو پوری طرح سے باہر لے گئی, اور وہ انا خیر من, یہ کبر اللہ نے کہا. وہ دوسرے لفظوں میں ابلیس میں جذبہ تسلیم نہیں تھا, سبمیشن کا جذبہ نہیں تھا. یہ کیوں نہیں تھا؟ تکبر کی بنا پر نہیں تھا, اس لیے یہ چیز اس کو باہر لے گئی اللہ کی بات. اب دیکھیے اللہ کو پہچانتا تھا کیسے. اب دیکھیے آگے جب اللہ نے کہا نکل جا باہر, تو اس کی معرفت دیکھیے کیا ہے. ابلیس کی معرفت کا لیول دیکھیے. اس نے یہ نہیں کہا کہ تو میرا خدا نہیں ہے, اس نے اللہ سے پہلے اقرار کیا کہ تو خالق ہے, میں مخلوق ہوں. کیا کہا اس نے؟ خلقتنی من نار, یعنی میرا خالق تو ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ میں خالق ہوں, میں ہوں. ہاں, یہ نہیں کہا میں خدا ہوں. فرعون تو ابلیس سے بدتر تھا. فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی, میں تمہارا خدا ہوں. اور آج کل جتنے بابا بڑے گھوم رہے ہیں, ان کے نام کے آگے خدا لگ رہا ہے, یہ تو ابلیس سے بدتر ہے. یعنی ابلیس نے ایسا ان کو پٹی پڑھا دی کہ اللہ کے مقابلے میں بہت سارے اللہ اس نے کھڑے کر دیے. اتنا زبردست. آپ دیکھیے, لیکن خود کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے. ایک دوسری چیز, ابلیس نے یہ کہا کہ کیوں کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے. تو اقرار کر رہا ہے کس نے بارگاہ سے نکالا؟ اللہ نے. تو اس کا مطلب ابلیس کنفیس کر رہا ہے کہ بارگاہ میں رکھنے والا بھی ابلیس, بارگاہ میں رکھنے والا بھی اللہ, نکالنے والا بھی اللہ. یعنی ابلیس یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم کو رہنا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ چاہے گا تو رہیں گے, اور اگر نکالنا ہے تو اللہ نکالے گا تو نکالیں گے. اتنی معرفت تو ہم لوگ کو بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کیوں کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا, اس لیے میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ, میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. اب ابلیس کو صراط مستقیم کی بھی معرفت تھی, جو آج اکثر مسلمانوں کو بھی نہیں ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. آج تک ڈھونڈ رہے وہ لوگ. واضح نا, صراط مستقیم کہاں ہے؟ سعودی عرب میں, کویت میں, بحرین میں, انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں کہاں ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اب یہاں جب گمراہ کرنے کی بات کیا تو کہنے لگا یہ میں گمراہ کروں گا. گمراہ کون کرے گا؟ میں کروں گا. اس کا مطلب یہ بھی اعتراف کر رہا ہے, یہ کنفیس کر رہا ہے کہ گمراہ میں کروں گا. واضح آپ کو, یعنی اس کی معرفت کا لیول دیکھیے. یعنی اتنا سب سمجھتا تھا. اور بہت ساری, یعنی ابلیس کی ایک بات, بلکہ اگر آپ کو بتائیں حدیثیں موجود ہیں, پتہ ہے آپ کو حدیثیں موجود ہیں کہ انبیاء کے پاس ابلیس جاتا تھا, اور اس کی ایک خاص ٹوپی ہے اس کے پاس, لیکن انبیاء کے سامنے جا کے اتار دیتا تھا. ان کے احترام میں ٹوپی اتار دیتا تھا. اور انبیاء پوچھتے ہیں ٹوپی کیوں ہے؟ تو کہا اسی کے ذریعے پکڑتا ہوں, شکار کرتا ہوں. تو لفظ اسی سے ہے, ٹوپی پہنا گیا. سمجھ گیا؟ اور لیکن بمبئی میں وہ مذکر ہو گیا ہے, کیونکہ ٹوپی مؤنث ہے, فیمینن ہے نا. اب بمبئی میں اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ٹوپا کر دیا. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد. انبیاء کو نصیحت کرتا تھا, تم نے مجھے بچایا اس لیے میں تم کو 3 نصیحتیں کرتا ہوں, میری بات سن لو. اور واقعی یہ سب روایات موجود ہیں کتابوں میں. ابلیس کی باتیں اتنی عبرت آمیز, اتنی اس میں ایڈمونشمنٹ, جو انشاءاللہ کبھی اور اللہ نے اگر توفیق دی تو آپ کے سامنے وہ حدیثیں پیش کریں گے جو امام یعنی ائمہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابلیس نے حضرت نوح سے کہا, ابلیس نے حضرت موسیٰ سے کہا, ابلیس نے دیگر انبیاء سے کہا. تو یہ آپ سوچیے معرفت کا اس کا یہ لیول. لیکن ایک بری خصلت, اور وہ تکبر, اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. اور کتنی دنیا لوگوں میں مثالیں دیں آپ کو, بہت سارے. جیسا جناب ابو بصیر کا ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے. یہ ابو بصیر آپ جانتے ہیں, ابو بصیر بہت بڑے فقیہ تھے, لیکن اندھے تھے, نابینا تھے. تو جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا, نابینا کو چلانے والا ایک آدمی ہوتا تھا, اس کو کہتے تھے قائد. قائد یعنی لیڈر, قائد یعنی جو گائیڈ کرے. تو یہ ابو بصیر کا ایک گائیڈ تھا جو ابو بصیر کا ہاتھ پکڑ کے چلاتا تھا. اس کا نام تھا علی ابن ابی حمزہ البطائنی. نام کیا تھا؟ علی ابن ابی حمزہ البطائنی.
یہ علی ابن ابی حمزہ بتایا نہیں، خالی ابو بصیر کا ایسے ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا تھا امام کے پاس اور وہاں بٹھاتا تھا اور خود بھی بیٹھ جاتا تھا، اور بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے ابو بصیر سے پڑھتے، امام سے پڑھتے پڑھتے خود بہت بڑا فقیہ ہو گیا. کتنا بڑا فقیہ ہو گیا کہ امام کا وکیل ہو گیا. لگتا آپ سن نہیں رہے ہیں، امام کا وکیل ہو گیا. امام نے اس کو وکیل اپوائنٹ کیا، لیکن جب وہ امام کا وکیل ہو گیا نا، اس کا دماغ ہو گیا خراب. اب وہ ہضم نہیں کر پایا، شروعات ایسے ہوئی تھی نا، تو ہضم نہیں کر پایا. جب ابو الخطاب گمراہ ہوا اور واقفیہ سیکٹ آیا وجود میں، تو یہ اب علی ابن ابی حمزہ بتائے نہیں، یہ ابو الخطاب کے ساتھ یہ بھی منحرف ہو گیا، یہ بھی واقفی ہو گیا. تو اس لیے 3 امام کے زمانے دیکھتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام. یعنی اس کا مطلب یہ یقینا امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں یہ بوڑھا تھا اب، لیکن گمراہ ہو گیا، گمراہ بڑھاپے میں گمراہ ہوا. امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں یہ گمراہ ہوا. اب امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر بیٹھا. اچھا، ائمہ ایسے ٹائم پہ ذرا سے بھی کوئی مروت لحاظ نہیں کرتے تھے. ہم لوگ تو ڈپلومیٹکلی ڈیل کرتے ہیں نا، ارے بھائی نہیں. لیکن امام نے کیا فرمایا اس سے جانتے ہیں؟ انت و اصحابک اشباہ الحمیر، تو اور تیرے ساتھی سب گدھے کی طرح ہیں، گدھے کی طرح ہیں جو واقفی ہیں. اشباہ الحمیر امام نے کہا. اور بوڑھا آدمی اور وہ بھی ہے نا پڑھا لکھا آدمی، اس کو اس طرح امام کہہ رہے ہیں. لیکن بندے نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ واقعی گدھا اس سے بہتر ہے. اور امام نے اس کو بہرحال اتنا پروموٹ کر دیا کہ گدھے کی طرح بول دیا، کہ وہ گدھے سے ہی بدتر تھا. آپ سوچئے آدمی کس لیول پہ جا کے اور کیسے گرتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں، بہت بڑی حدیث ہے، کفایت الاثر میں ہے، ابن خزاز قمی کی، اس میں یہ روایت ملتی ہے جو علامہ مجلسی نے بہار میں بھی نقل کیا ہے. اس میں امام فرماتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں لوگ محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، فقیہ بنتے ہیں، حکیم بنتے ہیں، اور پھر ایک منزل پر پہنچتے ہیں، ایک بہت ہی اونچی منزل پر پہنچتے ہیں. اب وہاں پہنچنے کے بعد امام فرماتے ہیں اما یسفل و اما یرفع، اب یا تو وہ اوپر سے گرے گا یا تو اور اوپر جائے گا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ يَسْفَلْ، اکثریت اوپر سے جانے کے بعد گرتی ہے. اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم لا تجل، اللہم اجعل، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگارہ ہماری عاقبت بخیر کرنا، ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، اور ایک لمحے کے لیے بھی، ایک فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے بھی ہم کو ہمارے حال پہ نہیں چھوڑنا، ایک لمحے کے لیے بھی کہ اپنے حال پر ہو. واقعی اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے تو آپ دیکھیے مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں، فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسَ، یاد کرو، عبرت کرو. مولا فرماتے ہیں عبرت لو یعنی لیسن لو، عبرت یعنی لیسن. عبرت کہتا ہے ایکچولی عبور یعنی کراس کرنا، یعنی فکر سے کنکلوژن پہ آنا، کراس کرو، یعنی لیسن لو. کس سے؟ اللہ نے جو ابلیس کے ساتھ کام کیا، اس کی امام فرماتے ہیں اللہ نے اس کی طولانی عبادتوں کو حق کر دیا، یوزلیس. اسی لیے بہت بڑے عالم دین ہے شیخ محمد باقر علم الہدی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے. بہت زبردست عالم، انشاءاللہ کبھی اللہ توفیق دی ان کے بارے میں بتائیں گے. زبردست عالم، یعنی واقعا عالم با عمل. ان کے آج بھی شاگرد، بڑے بڑے شاگرد موجود ہیں، ایک سے ایک زبردست شاگرد، جن میں سے ایک، بہرحال بہت اچھے لوگ ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جملہ ہے، یہ ان کا فقرہ ہے. کیونکہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دوسرے کے علم کی چوری نہیں کرنا چاہیے، جو جس نے بولا ہے وہ کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا اور ہمارے عمل کیا، ہم کیا اور ہمارے عمل کیا. یہ ان کا جملہ ہے. کہتے ہیں اگر میرا عمل مجھے جہنم میں نہیں لے کر جائے گا تو کم سے کم اتنا اچھا بھی نہیں کہ مجھے جنت میں لے کے جائے. جبکہ زبردست عالم تھے ہاں وہ. اگر میرا عمل مجھے جہنم میں نہیں لے جائے گا تو کم سے کم اتنا اچھا بھی نہیں کہ مجھے جنت میں لے کے جائے.
لیکن اگر تم لوگ پوچھو کہ میں جنت کی امید لگا کے بیٹھا ہوں تو ہاں بیٹھا ہوں. کہا کیوں؟ کہا یہ اشک حسین کی وجہ سے، یہ گریا کی وجہ سے، یہ جو میں روتا ہوں نا حسین کے لیے، یہ مجھے پورا بھروسہ ان کے اوپر کہ وہ ان آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کے جملے ہیں. دیکھیے فقہا ہمارے علماء کیسے کیسے علماء واقع ہیں، عجیب عجیب ہیں. اور ان کی یہ ویڈیو کلپ بھی موجود ہے اس تقریر کی، چھوٹی سی ہے بہرحال، یعنی یہ ان کا قول ہے. تو اس احبط امام مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے تمام اعمال کو، اس لیے کبھی اپنے عمل پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے، ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم اور کیا ہمارا عمل. اور کہتے ہیں وجوہدہ الجہید، اللہ اکبر. مولا فرماتے اور اس کی بے پناہ کوششیں، جو ابلیس کوشش کرنا عبادت میں، اس کے مقابلے میں ہم لوگ کچھ نہیں ہیں. مولا فرماتے 6000 سال عبادت کیا، لا یدری من سنی یہ دنیا من سنی آخرہ، مجھے معلوم نہیں کہ یہ دنیا کے سال تھے یا آخرت کے سال ہیں. اور کیوں اللہ نے اس کے اعمال کو حفظ کیا؟ ان کبر ساعہ، ایک لمحے کا تکبر تھا، صرف ایک لمحے کا، ساعت واحدہ. پھر وہاں فرماتے ہیں اب ابلیس کے ساتھ جب کیا تو پھر دوسروں کی کیا حیثیت ہے، دوسروں کی کیا ہوا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَطْفِئُوا مَا كَمَنَا فِي قُلُوبِكُمْ، دیکھو اب تمہارے دل میں جو جو چیزیں موجود ہیں، عصبیت اور جاہلیت کے احقاد، جو حق، جو کینہ، جو دلی بیماریاں ہیں جاہلیت کی، جو تمہارے ہارٹ کے ڈیزیزز ہیں نا، اسپرچل ڈیزیزز ہیں، ان کو نکال دو، تم ان کو بجھا دو. مولا فرماتے اس کا علاج کرو. فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَمِيَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ، کیونکہ جتنی دل کی بیماریاں ہیں نا، جن کا ہم لوگوں نے ابھی تک ذکر کیا اخلاقی بیماریوں کا، یہ سب شیطان کے وسوسوں کی بنا پر ہے. یہ شیطان تمہارے دل میں ڈال رہا ہے، یہ شیطان پھونک رہا ہے، یہ شیطان تم پر غالب آ گیا ہے. اس لیے ہمارے یہاں اتنی تاکید ہے اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، میں اللہ میں پناہ لیتا ہوں، کس اللہ میں جو قوی ہے، کس سے؟ اس شیطان سے جو گمراہ کرنے والا ہے، غوی ہے، سرکش ہے، گمراہ کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَاعْتَمِدُوا وَضْعَ التَّذَلُّلِ عَلَىٰ رُؤُوسِكُمْ، اور اپنے دماغ میں ہیوملٹی ڈال دو، اپنے دماغ میں تواضع ڈالو، ہیوملٹی، انکساری، ہمبلنس. میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، یعنی ماں فرماتے ہیں اپنے آپ کو تلقین کرتے رہو، بولتے رہو میں کچھ نہیں ہوں، میری عبادت کچھ نہیں، میرا علم کچھ نہیں، اور سب لوگ مجھ سے بہتر ہیں، سب مجھ سے بہتر ہیں. وہ میرے گناہ کے بارے میں نہیں جانتے، میں اپنے گناہوں کے بارے میں جانتا ہوں، میں ان کے اچھے کاموں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، میں خالی ان کے ظاہری چیز واقع نہیں، انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے ہوں گے، سب سے بدتر میں ہوں. اپنے آپ کو مسلسل کہتے رہو وَإِلْقَاءَ التَّعَزُّزِ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، اور دیکھو جو بھی تمہارے دل میں اپنی عزت کا خیال ہے نا، اس کو اپنے پیروں سے کچل دو. اپنی عزت، تم کو اپنی عزت کا خیال ہے، میری عزت، میرا احترام. ہم کہیں فلاں صاحب بہت بدتمیز ہو، بہت بدتمیز ہے. بھائی کیوں بدتمیز ہے؟ ارے ہم گئے کھڑا نہیں ہوا. اخلاق اسلامی نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا، تو ہم نے کہا تو آپ کو کر دینا چاہیے تھا. ارے میں ان سے بڑا ہوں. ہم نے کہا اسلام میں بہتر ہے کہ اگر بڑا کرے چھوٹے کو، تو چھوٹا ایسی تو سیکھے گا نا. کیا تعجب تھا جو بچوں نے بھلایا گھر کو، جبکہ بوڑھے روش دین و خدا بھول گئے. اگر بوڑھے ہی نہیں اگر دین پہ عمل کریں گے تو بچے کہاں سے کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں یہ جو تمہارے میں احساس عزت ہے نا، تو اس کو اپنے قدموں سے اس کو رون دو، یعنی ٹرمپل اٹ وتھ یور فیٹ، کچل دو. احساس ہے، میں خود اپنے نام کے آگے القاب لگاتے ہیں، فلا 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 فلا، اور اگر کسی نے نہیں لگایا تو ناراض ہو گئے. ارے بھائی، بہت ہی مشہور عالم دین تھے آیت اللہ جواد تہرانی،
آیت اللہ جواد تہرانی بہت مشہور، کئی کتابیں لکھی، میزان المطالب اور بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے، اور بہت آگے تھے معارف الہیہ کے میدان میں. وہ کتاب جو کتاب لکھتے تھے نا، تو وہ کتابوں میں اپنا نام، یعنی ان سے لوگوں نے کہا ان کے شاگردوں کہ آپ یہ کتاب چھاپیں، تو پہلے تو اجازت نہیں دیتے، نہیں میری کتاب اس لائق نہیں، جبکہ زبردست کتاب ہے، ہاں زبردست کتاب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس لائق نہیں میری کتابیں کی چھاپی جائے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بہت اچھی ہے اور یہ علم لوگوں تک جانا چاہیے. تو نے کہا ٹھیک ہے تم وہ چھاپو، لیکن میں راضی نہیں ہوں اگر تم میرا نام لکھو اس پہ، میرا نام نہیں لکھو. تو لوگوں نے جب پہلے نام لکھا تو اب جو خریدا بھائی کس نے لکھی وہ تو بتاؤ کون ہے. تو لوگوں نے کہا آقا لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ نام بتائیے، نام لکھنا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کام کرو، تم خالی جیم اور تے لکھ دو. جواد تہرانی نام تھا نا، تو خالی لکھ دو یعنی شیخ جیم تے. تو لکھ دیا شیخ جیم تے. پھر بہرحال ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں نے لکھنا شروع کیا شیخ جواد تہرانی، آیت اللہ شیخ جواد تہرانی، ان کے انتقال کے بعد. ورنہ زندگی میں وہ راضی نہیں تھے کہ ایسے ایسے ہمارے علماء گزرے، اور یہ ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی زیادہ پرانی بات نہیں کر رہے ہم، 20 سال 25 سال پہلے انتقال ہوا. ایسے ایسے لوگ گزرے علماء ہمارے، لیکن ایکچولی کیونکہ یہ بہت ہی سادہ لوگ اس لیے مجہول القدر ہیں، اور ان کے شاگرد بڑے بڑے علماء تھے، ہاں جو آج قوم میں اور مشہد میں ان کے شاگرد ہیں. آیت اللہ شیخ جواد تہرانی کی ایون تہران میں وہ ان کے شاگرد ہیں. تو ایسے ایسے افراد، ایسے ایسے علماء. تو مولا فرماتے ہیں یہ جو تمہارے عزت کا جو خیال ہے نا، اس کو اپنے قدموں سے رون دو. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یہ جو تمہارے گلے میں تم نے جو توق باندھ کے رکھا ہے نا، تکبر کا توق، سمجھتے نا آپ، تو یہ ہے نا، اس کو یہ توق کو نکال کے رکھ دو سائڈ میں. تکبر کا، پرائڈ کا، ایروگنس کا، میں کچھ ہوں. اور پھر اس کے بعد وَاتَّخِذُوا التَّوَاضُعَ، اور تم اس ہیوملٹی کو یوز کرو. کیسے یوز کرو؟ ایز اے ویپن، ایز اے ویپن، ایک ہتھیار کی حیثیت سے ابلیس کے خلاف. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، یعنی یہ تمہاری ہیوملٹی، تمہاری انکساری، آپ سمجھ رہے ہیں ہیوملٹی انکساری. ہم انگلش بھی بول رہے ہیں، اردو بھی بول رہے ہیں، عربی بھی بول رہے ہیں، تاکہ کوئی زبان میں تو سمجھ میں آئے. اب اس کے آگے ہم کو زبان آتی نہیں، اگر کوئی اور زبان میں آپ بولیں ہم اس میں بولیں، لیکن ہم کو نہیں آتی ہے. 3 زبان میں ورڈ یوز کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں اور اس کو وَاتَّخِذُوا التَّوَاضُعَ مَصْلِحَةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّكُمْ ابلیس وَجُنُودِهِ، ابلیس اور اس کی فوج کے خلاف تم اس انکساری کو، اس ہیوملٹی کو یوز کرو. واضح نا؟ یہ خطبہ نمبر 190 ہے. اور اسی لیے روایتوں میں وقت ہو گیا ہے، روایتوں میں لکھتا ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ یعنی امام فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام جیسے جیسے انسان میں تکبر بڑھتے جاتا ہے ویسے ویسے اس کی عقل کم ہوتی جاتی ہے. اللہ اس کی عقل کو کم کرتے جاتا ہے. اور اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ اس کے منہ پہ بولتا رہی بھائی آپ کیا، تو وہ خوش ہوتا ہے. اور اگر کوئی بولتا ہے کہ اچھے نہیں، تو بتا رہی ہے اس کو کوئی تمیز نہیں ہے. مثلا مجلس کے بعد ہم کو کوئی بولتا ہے کہ آپ کی مجلس میں آج دم نہیں تھا، اچھی نہیں تھی، تو ہم بولے رہے اس کو بالکل تمیز ہی نہیں ہے. اور کوئی کہے جناب کیا مجلس میں، دیکھو ذوق ہے اس کو مجلس کا، یعنی واقعی دیکھو سمجھتا ہے. نہیں ایسا نہیں، اس کا برعکس ہے، اس کا الٹا ہے. مولا فرماتے ہیں اگر منہ پہ تمہاری کوئی تعریف کرے تو تمہیں قتل کر رہا ہے، منہ پہ اگر تمہاری طرف. بہرحال اب خود مولا فرماتے ہیں انی لمن قوم لا تاخذ فی اللہ لومۃ لائم. ہم وہ لوگ ہیں، ہم اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کسی برے، جو ملامت کرنے والے کو، ملامت یعنی بلیم کرنے والے کو، اکیوز کرنے والے کو، ہم اس کی بات کو بالکل برا مانتے ہی نہیں. وہ کچھ بھی کہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی راہ میں ہم وہ لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں لا یستکبرون، ہمیں کبر بالکل نہیں پایا جاتا، تکبر نہیں پایا جاتا. ولا یعلون، اور ہم کبھی دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارا ارادہ ہے ہی نہیں کہ ہم برتری حاصل کریں. جیسے کل ابھی خدمت میں حرہ کا واقعہ ذکر کیا تھا، اس میں آیت پڑھنا بھول گئے تھے کہ جو جناب سلیمان نے کہا تھا رب ہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، پروردگارا مجھے وہ ملک دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو جناب حرہ نے کہا کہ سلیمان نے یہ دعا کی،
اور علی وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یا دنیا طلق و ثلاثہ، میں نے تجھے 3 بار طلاق دیا، تو اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل کی سورہ قصص کی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زمین میں نہ بلندی چاہتے ہیں نہ کوئی فساد پھیلانا چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت تو صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ یہاں مولا فرماتے ہیں ہمیں کوئی علم اور کوئی بزرگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک دم سمپل چیز ہے، دیکھیے جو ایکچولی بڑا ہوتا ہے نا اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں بڑا ہوں، اس کو ضرورت ہی نہیں دکھانے کی میں بڑا ہوں۔ جو نہیں ہوتا ہے نا وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ جو کمظرف ہوتا ہے، کمظرف ہوتا ہے نا جس میں کیپیسٹی کم ہوتی ہے، اس کو کمظرف کہتے ہیں اردو میں، تو مولا فرماتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ جن میں یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کا فوکس صرف آخرت جنت پر ہوتا ہے، اور ہمارے جسم کا فوکس صرف عملی دنیا میں عمل پہ ہوتا ہے کہ ہم عمل کریں تاکہ جنت ہم کو ملے۔ دیکھیے یہ سب نہج البلاغہ میں، یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192، آپ دیکھیے اس طرح کی روایات بہت ہے، اور اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ یہ تکبر یعنی یہ احساس بڑپن یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بڑا دنیا میں نہیں ہے، اللہ کے سامنے سب فقیر ہیں۔ اور اگر حدیث اصول کافی کی الکبریاء، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، کبریا میری رضا ہے، اللہ کہتا ہے میری رضا میں چھوڑتا ہوں، فمن نازعنی فی ردائی، جس نے میری رضا چھیننے کی کوشش کی نا، القیتہ فی ناری، میں اس کو جہنم میں پھینکوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ ذرا سی چیز آپ دیکھیے، ذرا سی، اس لیے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد بہرحال یعنی ایک دم اس کو جو خالی باٹم لائن خلاصے کے طور پر یہ کبر انسان کو کہاں تک لے کے جاتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں، تو پھر وہ یہاں تک کہ امام وقت کا بھی انکار کرنے لگتا ہے، وہ دین کا انکار کرتا ہے، وہ عبادتوں کا انکار کرتا ہے۔ اگر آپ اسے یہ حدیث ہے بولا رہے ہیں ابھی حدیث ہوگی، حدیث اب ایسا حدیث صحیح تھوڑی ہے، ابھی ہر چیز تھوڑی، ابھی آج کی یعنی آپ 21ویں صدی میں پرانی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ تو بھائی یہ مجھ سے تو ہضم نہیں ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب ایکچولی کبر کی علامت ہے، یعنی میری عقل اتنی بڑی ہے کہ میں اپنے عقل کے مقابلے میں اللہ کے قانون کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوں۔ جبکہ حقیقی جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ شیعہ کا جذبہ ہونا چاہیے، اگر اللہ نے کوئی بات کہہ دی تو پھر اس کو قبول کرنا ہے۔ اس لیے جب راوی نے امام سے پوچھا کہ کبر کی تعریف کیا ہے، کبر کو ڈیفائن کریے، امام نے کہا کبر کے 2 مین ڈیفینیشن ہیں، ایک تو دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، ان کو نیچا سمجھنا اپنے سے، میں بڑا وہ چھوٹے، میں زیادہ پڑھا لکھا وہ کم پڑھے لکھے، میں یہ وہ اس طرح، اور دوسرا یہ کہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہونا، حق کے سامنے آ جانا، یہ کبر کا ڈیفینیشن ہے۔ ایک تو یہ کہ انا خیر منہ جو شروع میں بتا دیا آپ کو، میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور دوسرا یہ کہ حق کے مقابلے میں آ جانا۔ اچھا امام فرماتے جب راوی نے پوچھا کہ یہ آدمی متکبر ہوتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے، امام نے فرمایا کیونکہ اس میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، خود میں ایک انفیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، وہ کمپلیکس کو چھپانے کے لیے بتاتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ واضح ہے نا؟ یعنی مثال کے طور پر ابھی بچے اس لیے ان کو کھیل کی مثال دیتے ہیں تاکہ کھیل کی بات سمجھ لے۔ پھر اگر جو بچہ اسکول میں کھیلتا ہے کرکٹ یا گھر میں کرکٹ کا ایکسپرٹ ہے، وہ باہر بیٹ لے کے گھومے گا دکھانے کے لیے لوگوں کو میں بہت بڑا کرکٹر ہوں، لیکن جو واقعی اگر بہت بڑا کرکٹر ہے وہ کبھی بیٹ لے کے نہیں گھومے گا دکھانے کے لیے میں بہت بڑا کرکٹر ہوں، لیکن جو گھر میں بہت رن بنائے گا تو وہ باہر ایسے بیٹ لے گھومے اور دکھا نیچرل ہے، کیوں اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے تو وہ دکھانا چاہے گا میں۔ اور جو واقعی بہت بڑا ہے کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیجیے، کسی میدان میں وہ کبھی بھی دکھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر ایکچوئل جو آدمی واقعی جو بڑا ہوتا ہے نا کبھی دکھائے گا نہیں کہ میں بڑا ہوں۔ جیسے اس دن آپ کے لیے کہاوت کہی تھی نا فارسی کی، اطعان است کے خود بوید نہ کہ عطار گوید، تو اہل بیت کا کردار یہ تھا۔ بہرحال آج بھی بات ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ اگر ہو سکا تو کل یہ 2 پوائنٹس اور جو 2 حدیثیں اس کو کور کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ
اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی دی تو، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آج کربلا ہم چلتے ہیں اور اس جوان کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں جب امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا تقدم یا بنیا، جب سب شہید ہو گئے، اے میرے بیٹے اب تم آگے آؤ. بنی ہاشم کی باری آئی، تقدم یا بنیا، علی اکبر آگے آئے. حسین نے کہا جاؤ بیٹا شہید ہو جاؤ. علی اکبر کے لیے اس سے بڑی اور سعادت کچھ نہیں تھی. تیار ہو، امام نے کہا پہلے جا کے خیمے میں اجازت تو لے لو. اب آئے خیمے میں، والدہ سے اپنی اجازت لی، اماں اجازت دے دیجئے. کہا مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو بیٹا، جا کے اپنی پھوپھی اماں سے مانگو جس نے تمہیں 18 سال ناز و نعم سے پالا ہے. عجب عورتیں تھیں، کربلا کی عجب مائیں تھیں. جاؤ اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو. آئے جناب زینب کے سامنے کھڑے، پھوپھی اماں اجازت دے دیجئے. جناب زینب نے کہا بیٹا اسی نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا کہ تم موت کی اجازت مانگو. جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہیں دیتی نہ دیجیے، لیکن اگر محشر میں سوال ہو گیا کہ کون زیادہ پیارا تھا میرا حسین یا علی اکبر، تو کون جواب دے گا؟ تو کون جواب دے گا؟ کہا بیٹا جاؤ، اگر بھیا کا مسئلہ ہے جاؤ اور شہید ہو جاؤ. علی اکبر نکلے. اب حمید بن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں تو کوئی ان کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. جی 3 مرتبہ علی اکبر کوشش کی ہے، تینوں بار کسی نے دامن کھینچا. تو اب کتاب میں تو نہیں لکھا ہے، لیکن یہ بات جو صاف پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی بڑا علی اکبر کو روکتا تو علی اکبر کے بازو کو روکتا، لیکن دامن پکڑنے کا مطلب یہ کہ کوئی چھوٹی بچی تھی جو روک رہی تھی، اور یہ سکینہ تھی جو روک رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے علی اکبر ہماری بے کسی پر رحم کرو، ہماری غربت پر رحم کرو. علی اکبر نے کہا بیبیوں ارے تمہاری بے کسی تو ہے، لیکن میرا بابا بھی تو بے کس ہے، میرا بابا بھی تو غریب ہے. علی اکبر رخصت ہوئے. حمید بن مسلم کہتا ہے علی اکبر ایسے نکلے جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو، ویسے علی اکبر نکلے. آئے حسین نے سوال کیا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارا تو گواہ رہنا اس قوم کے خلاف قد برز الیہم غلام، وہ جوان ان سے لڑنے جا رہا ہے، اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا الی رسولک، جو اپنی خلقت میں، اپنے اخلاق میں اور اپنے گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا. پروردگار جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. کہا جاؤ بیٹا علی اکبر خدا حافظ. علی اکبر گئے. حسین اب جو علی اکبر تھوڑی دور گئے، ایک آہٹ محسوس ہوئی تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر تھامے آ رہا ہے. ارے بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے تو رخصت کر دیا. کہا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو جوان بیٹے کے رخصتی کا مطلب سمجھتے. علی اکبر گئے لڑتے لڑتے، اب تک جو میدان میں گیا زندہ واپس نہ آیا. علی اکبر آئے اور وہب قلبی آئے. علی اکبر آئے تو کیوں آئے؟ ماں کا دل تھا، جوان بیٹا تھا، تڑپ رہا تھا. کہا فضا ذرا در خیمے پر کھڑی ہو جاؤ، دیکھو اگر آقا کا چہرے کا رنگ بدلے تو سمجھ جاؤ کہ میرے بیٹے پر ایک برا وقت آیا ہے. فضا آ کر کھڑی ہو گئی. آقا کے چہرے کا رنگ بدلا. آئی بی بی، آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آقا کو تھوڑا زحمت تو دینا. حسین آئے خیمے میں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ کہا میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اور اس کے سامنے ایک نامی پہلوان لڑنے آیا ہے جو سیر و سیراب ہے. بس ماں کا کلیجہ تھا تو کیا کروں؟ کہا دعا کرو دعا. ام لیلا نے بیویوں کو حلقے میں لیا اور خود بھی حلقے میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی الہی بغربت الحسین، اے پروردگارا تجھے حسین کی بے کسی کا واسطہ، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے علی اکبر کو لوٹا دے.
آئے. علی اکبر آئے لیکن کس عالم میں آئے؟ 120 اشقیاء کو واصل جہنم کر چکے تھے، اب زخموں سے چور تھے، خون جسم کا بہ چکا تھا. کہنے لگے یا ابتے الا شوقت قتل علی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، وسقل الحدید قد حجرنی، بابا اب تلوار کا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا ہے، تھوڑا پانی ملے گا. حسین نے کہا یا بنیا ہاتھ لسانک، لاؤ بیٹا اپنی زبان دے دو. جیسے ہی علی اکبر نے زبان دی فوراً کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. حسین نے اپنی انگوٹھی دی، کہا اس کو منہ میں رکھ دو، جاؤ بیٹا اب تمہارے جد بزرگوار اور پیغمبر اکرم اب تم کو سیر کریں گے، سیر آپ کریں گے. آب کوثر سے علی اکبر گئے. علی اکبر لڑتے لڑتے ایک مرتبہ ایک شقی نے علی اکبر کو برچھی ماری، علی اکبر گرے گھوڑے سے. اب مقتل کا جملہ ہے فَقَطَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا. جیسے ہی علی اکبر گھوڑے سے گرے تو اشقیاء نے علی اکبر کے جسم کو اپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا. علی اکبر نے آواز دی السلام علیک یا ابتا، بابا اب پر میرا سلام آخر ہو. علی اکبر کہنا چاہتے بابا آپ سے احمد نہ کریے گا، لیکن حسین آئے اور آنے کے بعد علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، خون کا پھوارہ نکلا. علی اکبر اس دنیا سے سدھارے. حسین کے غم کو حسین کے لفظوں میں سن لیجئے، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے بیٹے تمہارے بعد اس دنیا پر خاک ہو، اس دنیا کی زندگی پر خاک ہو. اے میرے بیٹے تم تو دنیا کے ہم و غم سے نجات پا گئے. وبقی ابوکا بین العداء، اور تمہارا بابا دشمنوں میں تنو تنہا اکیلا رہ گیا. و علی اکبرا و مصیبتا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگارا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ منتقم خون حسین، منتقم شہداء کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہوں گے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں گے قرضوں کو ادا فرما، جو لاولد ہوں گے اولاد نیک اور صالح عطا فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. شیعہ حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. ان کو ولایت محمد اور آل محمد، ولایت علی ابن ابی طالب پر ثابت قدم فرما. پروردگارہ علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما. پروردگارہ عتبات عالیات اور روضات اور مقدسات کی حفاظت فرما. جو لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ پڑھ کے مرحوم فدا حسین بھائی گانڈا بھائی کپاسی، مرحومہ صغرا بانو بنت فدا حسین بھائی، مرحوم محمد حسین فدا حسین کپاسی اور راجانی فیملی کے تمام مرحومین اور مرحومات کے لیے ایک سورہ فاتحہ ہوتی ہے. سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر. سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر. سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر. سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، لڑکھڑاتے ہو
لڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے ان کے بیٹے کی لاش پر حر سے کہہ رہے تھے ابھی یہی بابا باپ لاشیں جواں اٹھاتا نہیں اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا اب یہی مرحلہ ہے بابا پر میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے ایک محشر بپا تھا خیمے میں ماں سے جس دم گیا تھا میں ملنے آ کے بابا نے اس گھڑی دامن خود چھڑایا تھا میری بہنوں سے میرا دامن چھڑانا آسان تھا دل سے برچھی چھڑائیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے فکر برچھی کی کچھ نہیں مجھ کو دل میں بس یہ خیال آتا ہے اپنے کڑیل جوا کے لاشے پر جیتے جی باپ مر ہی جاتا ہے اس ضعیفی میں ایک ساتھ پدر دو جنازے اٹھائیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے اب میں سمجھا کہ کس لیے بابا میرے سینے کو چوما کرتے تھے یاد آتی تھی ان کو جب سغرا میری آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے دم ہے اب میرا میری آنکھوں میں مجھ سے نظریں ملائیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے اینا اینا علی اکبر کی رن میں آواز جب وہ دیتے ہیں
ہائے غربت غریب زہرا کی، دیکھ کر شام والے ہنستے ہیں، راستہ انہیں کو مجھ تک آنے کا، پھر یہ قاتل بتائیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، عدل شبیر کی ہے تیاری، رن میں چمکا رہے ہیں سب خنجر، ہائے برچھی ہے میرے سینے میں، اتنا مجبور بھی نہیں اکبر، شام کے لوگ میرے ہوتے ہوئے، شہ پہ خنجر چلائیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، آنکھ میں اشک لب پہ نہا تھا، اے تکلم عجیب لمحہ تھا، دل میں وہ بار بار کہتا تھا، آنے والا ہے قاصد صغرا، بھائی کی لاش پر میرے بابا، خط بہن کا سنائیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، لڑکھڑاتے ہوئے جو بھی گئے، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے۔